پی ٹی آئی رہنماؤں اور یوٹیوبرز کی نیشنل پریس کلب واشنگٹن ڈی سی میں دلچسپ پریس کانفرنس میں صرف 2 صحافیوں کی شرکت اوورسیز پاکستانی کمیونٹی میں ٹاک آف دی ٹاؤن بنی ہوئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جھوٹے بیانیے کے انتہا کر دیے جانے کی وجہ اب کوئی جرنلسٹ، یوٹیوبرز اور پی ٹی آئی عہدیداروں کی بات تک سننے کا روادار نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اور کارکن ایک دوسرے کو ہی خطاب کر کے واپس گھروں کو چلے گئے۔ ستم ظریفی ملاحظہ فرمائے کہ پہلے پی ٹی آئی والوں نے ہم کوئی غلام ہیں کا نعرہ لگا کر یہ بیانیہ بیچا کہ امریکہ کو پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات میں مداخلت کا کوئی حق نہیں، اور اب یہ مہم چلا رہی ہے کہ پاکستانی قوم جمہوریت کے لیے امریکہ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اپنے بیانیے میں یو ٹرن لیتے ہوئے پی ٹی آئی بالواسطہ طور پر اب یہ کہہ رہی ہے کہ امریکہ پاکستان کے سیاسی اور جمہوری نظام میں مداخلت کر کے پی ٹی آئی کو اقتدار دلوائے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ اپنا تھوکا ہوا چاٹتے وقت پی ٹی آئی عہدیداروں اور یوٹیوبرز کے چہروں پر شرمندگی کے کوئی آثار نہیں، اور یہ لوگ ڈٹائی اور بے شرمی کی انتہا کیے ہوئے ہیں۔ نیشنل پریس کلب واشنگٹن ڈی سی میں ایک دوسرے سے خطاب کرنے والی عجوبہ پریس کانفرنس کے کل 13 شرکا میں چند پی ٹی آئی کارکن تھے اور باقی مقررین، جن میں پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر آصف محمود، انٹرسیپٹ کے بیورو چیف ریان گرم، یوٹیوبر ڈاکٹر معید پیرزادہ، سلمان احمد، کرنل ریٹائرڈ اکبر اور سجاد بخاری شامل تھے۔ دنیا بھر کے سفارت خانوں سے ہر ملک کی وزارت خارجہ کو سائفرز روزانہ موصول ہوتے ہیں، اس لیے سائفر ایک حقیقت ہے، لیکن سائفر سازش صرف ایک فسانہ ہے، اور پی ٹی آئی اپنی مکمل ناکامی کے باوجود اس معاملے کو الجھانے پر بضد ہے۔ دنیا کے ہر جمہوری ملک کی طرح عام انتخابات اور حکومتوں کی تبدیلی پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، اس لیے امریکہ کو مداخلت کا حق نہ پہلے تھا اور نہ ہی اب ہے۔ پاکستانی عوام 8 فروری کو اگلے 5 برسوں کے لیے اپنی نئی حکومت منتخب کر چکے ہیں، جس نے خوش اسلوبی سے کام بھی شروع کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی والوں کا اپنے ہی سابقہ بیانیے سے یو ٹرن لیتے ہوئے امریکہ کی پاکستانی اندرونی معاملات میں مداخلت کی مسلسل مہم چلانا ان کی ذہنی حالت زار کا عکاس ہے۔ میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔ M2M اردو، جڑے رہے منٹ ٹو منٹ۔